کہ اس کے باعث عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ افعال ادا ہوں تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں. نہیں، ایسی عادتیں جو عقلاً پسندیدہ ہوں، اچھی ہوں، ایسی عادتیں جو شرعی لحاظ سے اچھی ہوں، یہ حسن اخلاق ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرما رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں احیاء العلوم کی 3 جلد میں، اگر عقلی اور شرعی طور پر افعال اچھے نہیں ہیں تو یہ بد اخلاقی ہے. اور حسن اخلاق کن چیزوں کو کہتے ہیں؟ کچھ تفصیل سے، قدر تفصیل سے عرض کر رہا ہوں. عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسکرا کر ملنے والا ہے یہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے. ہاں درست ہے، مگر یہی حسن اخلاق نہیں ہے. حسن اخلاق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کئی نیک اعمال اس میں شامل ہیں. جو معافی اختیار کرتا ہے یہ اچھے اخلاق کا مالک ہے. نہیں، کسی نے اس پر ظلم کیا، زیادتی کی، ناپسندیدہ بات کہہ دی، ناپسندیدہ رویہ اختیار کیا، اس نے اسے معاف کر دیا تو یہ اچھے اخلاق والا کہلائے گا جس نے معاف کیا. جو نیکی کی دعوت دیتا ہے وہ بھی اچھے اخلاق والا ہے. جو برائی سے منع کرتا ہے وہ بھی اچھے اخلاق والا ہے. جو جاہلوں سے اعراض کرتا ہے، جاہل اس کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے، ناپسندیدہ انداز اختیار کرتا ہے تو یہ اس سے الجھتا نہیں، یہ بھی اچھے اخلاق کا مالک ہے. جو اس سے تعلقات توڑتا ہے یہ اس سے جوڑتا ہے، یہ بھی اچھے اخلاق کا مالک ہے. محروم کرنے والے کو جو عطا کرتا ہے یہ بھی اچھے اخلاق کا مالک ہے. جو ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے یہ بھی اچھے اخلاق کا مالک ہے. خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، مسکرا کر بڑے گرم جوشی سے بعض ملاقات کرتے نا، یہ بھی اچھے اخلاق میں شامل ہے. کسی کو تکلیف نہ دینا یہ بھی اچھے اخلاق ہیں. نرم مزاجی یہ بھی اچھے اخلاق میں شامل ہے. بردباری، بردباری کیا ہے؟ بردباری ہے قوت برداشت، حلم، انگلش میں کہتے ہیں ٹالرنس. یعنی یہ غصے کی ضد ہے. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا فعل جو غصہ دلانے والا ہے اور یہ غصہ نہیں کرتا. کسی نے منہ چڑھا دیا، غصہ تو آئے گا بھائی، لیکن یہ غصہ نہیں کرتا. کسی نے کو بھپتی کس دی، ہوٹنگ کی، اس نے غصہ نہیں کیا. کسی قول و فعل پر اس نے نکتہ چینی کی، اس نے غصہ نہیں کیا. تو یہ بھی اچھے اخلاق کا مالک ہے. یہ چیز بھی اچھے اخلاق میں شامل ہے. مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا یہ بھی اچھے اخلاق میں شامل ہے. اور سبحان اللہ، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا یہ تو حسب موقع مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے. عاشق ماہ نبوت کیا فرماتے ہیں اعلی حضرت؟ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی مسکرانا. تو مسکرانا بھی اچھے اخلاق میں
شامل ہے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنا، ان کے بھلائی کی خواہش رکھنا، یہ بھی اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ لوگوں میں صلح کروانا، حقوق العباد، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، کمزوروں کی کفالت کرنا یعنی ان کا خرچہ برداشت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، لاوارث بچوں کی تربیت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، علماء کا ادب کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، لباس پہنانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، مشقتوں کو برداشت کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا، بال بچوں پر خرچ کرنا، یہ اس کے علاوہ بھی یہ جتنے بھی اچھے افعال ہیں، اچھے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے اچھے اخلاق میں داخل ہیں۔ اور تفصیلاً حسن اخلاق کے متعلق پڑھنا چاہیں بہت پیاری کتاب مکارم الاخلاق، یہ حضرت سیدنا امام ابو قاسم سلیمان بن احمد طبرانی کی کتاب ہے، جنہوں نے 360 سنہ ہجری میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ 1000 سال سے زیادہ ہو گیا اس رسالے کو لکھے ہوئے۔ الحمدللہ المدینہ العلمیہ کے مدنی علماء نے اس کو ترجمہ کر کے ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دیا بذریعہ مکتبۃ المدینہ۔ یہ پڑھیں گے تو آپ کو حسن اخلاق کے فضائل پتہ چلیں گے۔ اور احیاء العلوم کی 3 جلد صفحہ نمبر 153 153 سے 164 164 اس میں بھی حسن اخلاق کا بیان ہے۔ اسی طرح اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، میٹھے بول امیر اہل سنت کا رسالہ، اس طرح احترام مسلم، سبحان اللہ، اس رسالے کے آخر میں تو اخلاق مصطفیٰ کی جھلکیاں بھی موجود ہیں، سبحان اللہ۔ میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ۔ ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ، مکی مدنی مولا ہاشمی داتا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کیسے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ماہ رضا آنے والا ہے، فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا فیض رضا جاری
جاری رہے گا انشاءاللہ. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا. سبحان اللہ. تو اعلی حضرت کیسے عاشق ماہ رسالت ہیں، یہ آقا کی شان و عظمت بیان کر رہے ہیں کہ آقا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، آقا آپ کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا، اور آپ کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کیا. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے. اس مبارک آیت کی تفسیر خزائن العرفان میں جو لکھی ہے، سبحان اللہ، خزائن العرفان کس نے لکھی؟ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ حکیم سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو کہ اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد و مرشد ہیں. آپ لکھتے ہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مجتہدہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو ام المؤمنین نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے. اس کا مطلب سمجھے، یعنی جن اچھی عادات کو، جن اچھے رویوں کو اپنانے کا قرآن نے کہا، وہ سب کی سب اچھی عادتیں میرے مصطفیٰ میں موجود ہیں. اور ہمارے آقا، پیارے پیارے آقا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا، ترمذی شریف حدیث نمبر 2009، مجھے مکارم اخلاق و محاسن افعال کی تکمیل و تتمیم یعنی پورا اور مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین مبارکین کے صدقے میں، آپ کی میٹھی میٹھی اداؤں کے صدقے میں، کاش مدنی چینل کے ناظرین جو ملاحظہ فرما رہے ہیں، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام جو جہاں بھی اس سلسلے میں شامل ہیں، اور فیضان مدینہ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے طلباء کرام، کاش ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں، ہماری عادتیں بھی اچھی ہو جائیں، ہمارے رویے بھی اچھے ہو جائیں. جو حسن اخلاق والا ہے، کچھ فضیلتیں مختصراً عرض کرتا ہوں. وہ دن میں روزہ رکھنے
اور رات میں عبادت کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. جو اچھے اخلاق والا ہے، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس خوش نصیب کے بارے میں، میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی. سب سے بہتر شخص فرمایا اس کو جو اچھے اخلاق والا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں. ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے اخلاق اچھے کر دیتا ہے. ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں. ارشاد فرمایا انسان کو حسن اخلاق سے زیادہ اچھی کوئی چیز عطا نہیں کی گئی. فرمایا اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح سورج کی تپش برف کو پگھلا دیتی ہے. میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ. یاد رکھیے کہ اچھے اخلاق اپنانا بعض صورتوں میں واجب ہے اور بعض صورتوں میں اچھے اخلاق سنت اور بعض صورتوں میں مستحب. اچھے اخلاق کس طرح اپنائے جائیں؟ اچھے اخلاق اپنانا چاہتے ہیں بھائی؟ میں بھی چاہتا ہوں میرے اخلاق اچھے ہو جائیں. کس طرح اپنائیں؟ سنیں. اچھی صحبت اختیار کی جائے. دیکھیں جامعۃ المدینہ بھی اچھی صحبت ہے، مگر اس اچھی صحبت میں اور اچھی صحبت بھی ہوگی نا. کوئی درمیانی اچھی صحبت، کوئی بہتر اچھی صحبت، ممتاز اچھی صحبت. تو جو اپنے اخلاق اچھے کرنا چاہے وہ اچھی صحبت اختیار کر لے. جو اچھے اخلاق والا بننا چاہے، با اخلاق بننا چاہے، وہ مطالعہ کرے اچھے اخلاق کے فضائل کا. اور اس کے لیے یہ رسالہ موجود ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اردو ترجمے والا. اور رسالے میں نے عرض کی احترام مسلم، میٹھے بول، احیاء العلوم کی 3 جلد، اس میں بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اچھے اخلاق کے فضائل بیان فرمائے ہیں. مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے. جو اچھے اخلاق اپنانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے اخلاق اچھے ہو جائیں، میری عادتیں اچھی ہو جائیں. اسے یہ چاہیے کہ وہ غور کرے برے اخلاق کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں، برے اخلاق، بری عادتیں، برے رویے، برے برتاؤ کے اخروی نقصانات کیا ہیں، آخرت کے نقصانات کیا ہیں. دنیاوی نقصانات مثلا جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے نا، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. اور دنیاوی معاملات میں، دنیاوی کاموں میں اسے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگوں کو پریشان کرتا ہے تو کیا خود خوش رہے گا؟ نہیں، یہ بھی پریشان رہے گا. جو بد اخلاق ہوتا ہے
جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، عادتیں اچھی نہیں ہیں، اس کے لیے جہنم کا نچلا طبقہ ہے، اللہ کی پناہ۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، قیامت کے روز وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا۔ اور یاد رکھیے قیامت کا دن 50,000 سال کا دن، سب سے زیادہ راحت میں کون ہوگا قیامت کے دن پتہ ہے؟ سب سے زیادہ راحت میں وہ ہوگا جو مصطفیٰ جان رحمت کے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ جو ان کے قریب ہوں گے قیامت کے دن، ان کی موج ہوگی، ان کو راحت ہوگی۔ اور بروز قیامت قرب مصطفیٰ کس کے لیے؟ اچھے اخلاق والوں کے لیے، اچھی عادتیں اپنانے والوں کے لیے، اچھا برتاؤ کرنے والوں کے لیے، اچھا رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو قیامت کے روز بد اخلاق شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب نہیں، دور ہوگا۔ اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے۔ میری عادتیں ہوں بہتر، بنوں سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا، مجھے متقی بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ تو جو اپنے اخلاق اچھے کرنا چاہتا ہے وہ اچھی صحبت اختیار کرے، اچھے اخلاق کے فضائل کا مطالعہ کرے۔ کتابیں اور رسالے میں نے عرض کر دیے۔ بد اخلاقی کی برائیاں، نقصانات دنیا میں کیا ہیں، آخرت میں کیا ہیں، اس پر غور کریں۔ اور جو چیزیں اچھے اخلاق میں شامل ہیں اس کی معلومات، انفارمیشن اس کے پاس ہونی چاہیے، تو جبھی تو اختیار کریں گے۔ تو ہم نے شروع میں تقریباً 30 اعمال سنے جو حسن اخلاق کے دائرے میں آتے ہیں کہ یہ اپنائے جائیں تو آپ اچھے اخلاق والے کہلائیں گے۔ تو یوں بھی اچھے اخلاق اپنانے میں مدد حاصل ہوگی۔ اچھا، ایک اور طریقہ، دل میں احترام مسلم پیدا کریں۔ مسلمانوں کا احترام ہے، بڑے کا بھی احترام ہے، چھوٹے کا بھی احترام ہے، ماں باپ کا بھی احترام ہے، بھائیوں کا بھی احترام ہے، بہنوں کا بھی احترام ہے، پڑوسیوں کا بھی احترام ہے، ہر کلمہ گو کا احترام ہے، چاہے وہ علم والا ہے چاہے جاہل ہے تو مسلمان نہ بھائی۔ تو جب مسلمانوں کا احترام پیدا ہوگا تو انشاءاللہ ان مسلمانوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا بھی نصیب ہو جائے گا۔ نفسانی خواہشات سے بندہ پرہیز کرے تو بد اخلاقی سے بچ جائے گا، اچھے اخلاق اپنا لے گا۔ اب ذاتی رنجشیں، ناراضیاں اور نفس کی خاطر غصہ، تو اس پر اظہار تو اب ہوگی غیبت، گالی گلوچ، چغلی، یہ تو بد اخلاقی، اچھے اخلاق تھوڑی ہیں۔ تو نفسانی خواہشات سے بندہ مومن جب پرہیز کرے گا
تو اچھے اخلاق کی دولت پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حسن اخلاق کس طرح حاصل کیا جائے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی۔ آمین۔ دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے، اس کے ذریعے سے بہت کچھ آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ کیا حاصل نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے خوش ہوتا ہے اور دعا قبول ہوتی۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو دعائیں، ایک تو مشہور دعا ہے، آپ کو یاد بھی ہوگی، آئینہ دیکھنے کی دعا۔ اس میں اچھے اخلاق کے لیے دعا ہے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی فحسن خلقی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ یہ دعائے مصطفیٰ ہے، تو یہ کرتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ کس کس کو یاد ہے؟ الحمدللہ مدنی ماحول میں اس طرح کی پیاری پیاری دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ آئیے ہاتھوں ہاتھ دعا کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، مطلب اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ ایک اور دعائے مصطفیٰ، اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ وحسن الخلق، اے اللہ میں تجھ سے صحت، عافیت اور اچھے اخلاق کا سوال کرتا ہوں۔ آئیے دعا بھی ہاتھوں ہاتھ کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ وحسن الخلق وحسن الخلق، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اچھے اخلاق کے لیے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اس سے بھی ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور اچھے اخلاق کے فضائل ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دعائیں کرتے رہیں، یوں بھی بات بن جائے گی۔ یہ دعائیں شعب الایمان اور مجمع الزوائد میں تحریر ہے۔ اچھے اخلاق جو اپنانا چاہتا ہے وہ برائی کا جواب اچھائی سے دے، اس کی عادت بنائے۔ اور ادفع باللتی ہی احسن، یہ تو قرآن میں ہمارے رب نے ہمیں فرمایا کہ برائی کو بھلائی سے ٹال، تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا و آخرت کے افضل اخلاق میں سے یہ ہے کہ قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ بد اخلاقی کے جو اسباب ہیں ان سے بچیں تو انشاءاللہ ہم بااخلاق ہو جائیں گے، ہماری عادتیں اچھی ہو جائیں گی، ہم دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو جائیں گے۔ بد اخلاقی کی ضد کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کی ضد کیا ہے؟ بد اخلاقی۔ بد اخلاقی دور ہو جائے گی تو اچھے اخلاق آ جائیں گے۔
بد اخلاقی یوں بھی ہوتی ہے کہ گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، گھر میں سارے ابے تبے اوئے اوئے او ادھر اوئے، عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے. تو گھر میں اچھا ماحول بنانا چاہتے ہیں مدنی چینل چلائیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں نا بھائی. آپ گھر میں مدنی ماحول بنانا چاہتے ہیں، گناہوں بھرے چینل چھوڑیں، مدنی چینل چلائیں. آپ گھر میں مدنی ماحول بنانا چاہتے ہیں تو میرے مرشد نے الحمدللہ 19 مدنی پھول عطا فرمائے ہیں جو مدنی انعامات کے رسالے میں موجود ہیں. اس کے ذریعے سے اس پر عمل کر کے آپ گھر میں مدنی ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ 12 مدنی کاموں کے ذریعے اچھے اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے. مدنی قافلوں میں لے جا کر اچھے افعال کی، اچھے اعمال کی، اچھے برتاؤ کی، اچھے رویے کی، اچھی عادتوں کی تربیت کی جاتی ہے. جامعۃ المدینہ میں تربیت کی جاتی ہے، مدرسۃ المدینہ میں تربیت کی جاتی ہے. دعوت اسلامی کے سارے شعبے 104 شعبے اخلاقیات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں. بلا وجہ غصہ چھوڑ دیں نا تو جب بھی ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. یہ غصہ جو ہے بلا وجہ غصہ، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. بہت ساری خامیاں اس کی وجہ سے. بلا وجہ بندہ غصہ کرتا ہے نا تو یہ بد اخلاقی کا شکار ہوگا. اچھے اخلاق غصے کو چھوڑ دیں تو یہ بھی تو اچھے اخلاق ہیں نا. چلیں اب دہرائی کرتے ہیں بھی جلدی جلدی. جی جو اچھے اخلاق اپنانا چاہے کیا کرے سب بتائیں بھائی. اچھی صحبت اختیار کرے ماشاءاللہ، اور حسن اخلاق کے فضائل کو مطالعہ کرے، اسٹڈی کرے. اس سے بھی انشاءاللہ اچھے اخلاق اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عطا ہو جائیں گے. جی اور بد اخلاقی کے نقصانات دنیا میں کیا ہیں، آخرت میں کیا ہیں، اس پر غور کرے. انشاءاللہ یوں بھی اچھے اخلاق اپنانے میں کامیاب ہو جائے گا. جی اور جو چیزیں اچھے اخلاق میں شامل ہیں اس کی معلومات لیں. معلومات کے لیے کہاں جائیں بھائی؟ جو آپ کو بہت ہی پیاری کتاب بتاتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ اچھے اخلاق کی معلومات لے سکتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے نجات دلانے والے اعمال کی معلومات. الحمدللہ میں نے اکثر مدنی پھول اسی کتاب سے بیان کیے. بہت پیاری کتاب ہے، ابھی چھپی نہیں ہے، ابھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ہے. تو اسی کتاب کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ اچھے اخلاق اپنانے میں اللہ نے چاہا تو کامیابی عطا ہوگی. جی اور دل میں احترام مسلم پیدا کریں، یوں بھی اچھے اخلاق اپنانے میں مدد حاصل ہوگی. جی اور کیا کریں؟ نفسانی خواہشات سے بچیں بھائی، اچھے اخلاق ہو جائیں گے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یوں بھی اخلاق اچھے ہو جائیں گے. جی اور کیا کریں؟ ہاں برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ، یوں بھی ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. اور کیا کریں؟ بد اخلاقی کے جو ریزنز ہیں، جو اسباب ہیں، ان سے بچیں تو برائی سے بچ جائیں گے، برائی سے بچیں گے تو اچھائی نصیب ہو جائے گی. جی اور بلا وجہ غصہ چھوڑ دیں، یوں بھی اخلاق اچھے ہو جائیں گے. آئیے اب دعا کرتے ہیں اور اس پر اختتام کرتے ہیں. بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا
جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔